بلا کسی تاخیر کے میں دعوت دوں گا مختار خان کو کہ وہ آغاز کریں. مختار خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی چیئرمین پرویز خٹک صاحب اور اس کی پوری ٹیم اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی صوبائی ساتھی اور پریس میڈیا الیکٹرانک پریس میڈیا، السلام علیکم. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی صوبائی صدر کی حیثیت سے میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک صاحب کے ساتھ غیر مشروط طور پر اس الیکشن میں اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور ہمارا پوری صوبے میں جتنی بھی پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی ساتھی پاکستان پارلیمنٹیرین کی امیدوار کھڑے ہوں گے، اس کو ہم ہر حلقے میں ہر جگہ میں انشاءاللہ ہمارا ساتھی سپورٹ کریں گے. شکریہ والسلام. Any question you have? اس کے بعد چونکہ آج جناب مختار خان علمزئی صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو اور جناب حاجی عنایت اللہ مروت ڈویژنل صدر بنو ڈویژن، انجینئر مصباح اللہ مروت ضلعی صدر لکی مروت، محمود زادہ ضلعی صدر ملاکنڈ، محمد نثار ضلع صدر چارسدہ اور علی اکبر خان صحافی پشاور. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا، تو مجھے امید ہے کہ ان کی سپورٹ ملے گی تو انشاءاللہ آگے بھی ہم ساتھ چلیں گے اور وقت آ جائے گا ہمارے سے شمولیت بھی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جبار صاحب. اچھا، آج ہماری ایک دوسری بھی شمولیت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. ڈاکٹر عبدالجبار صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں پی کے 84 پشاور کے لیے، تو میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے. السلام علیکم. زمان جی ڈاکٹر عبدالجبار مومن، اردو کی. میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالجبار مومن، سابقہ این پی کا کینڈیڈیٹ ہوں. سابقہ حلقہ پی کے 79 کا میں کینڈیڈیٹ رہا اور رنر اپ رہا. چونکہ آباء و اجداد سے ہم این پی میں تھے، اس نظریے سے ہم اس پارٹی کی طرف ہم نے رجوع کیا، کیونکہ این پی میں ابھی وہ نظریاتی کارکن اور وہ لوگ نہ رہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک نظریاتی پارٹی، ایک نظریاتی لیڈر کی طرف جائے. تو ہم نے یہ اتفاق کیا کہ پرویز خٹک صاحب ایک نظریاتی کارکن ہے، نظریاتی لیڈر ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اچھا کام کرے گا. ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے. تو اس وجہ سے میں نے این پی چھوڑ کے یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹری میں شمولیت اختیار کی. ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو ہم نے دعوت دی تھی کچھ دنوں پہلے اور انہوں نے قبول کی. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں شامل ہو رہے ہیں. باقی پریس بھائیوں، میں آپ کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہوں کیونکہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور ہماری نئی پارٹی ہے. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری بھی دن رات محنت ہے کہ اس الیکشن میں بھرپور ہر جگہ سے حصہ لیں. اور کوشش میری یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی 13 تاریخ تک کئی لوگ میرے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں. جیسے جیسے شمولیت ہوگی اور جب فائنل بن جائے گا کہ کتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، پھر میں سب کو میٹنگ بلا کر آپ کے سامنے لاؤں گا. بہت شکریہ. خٹک صاحب، اب انتخابات میں بہت کم وقت رہ گیا ہے. آج شہید بھٹو جو پارٹی ہے پی 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 شہید بھٹو، اس نے تو حمایت کا اعلان کیا، لیکن باقی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت یا مذاکرات ہیں وہ کس حد تک کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کچھ بتائیں کہاں کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں کسی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہا.
میرے سب کے ساتھ اچھے تعلق ہے، سب پارٹیوں کی عزت کرتا ہوں. سیاسی مقابلہ سیاسی میدان میں ہوتا ہے کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہے. یہ عجیب بات ہوگی کہ میری سوچ اور ہے، میرا منشور اور ہے، دوسری پارٹی کا اور منشور ہے اور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں گا. ایک حلقے میں اس کے حق میں بات کریں گے ہمارے لوگ، ایک حلقے میں مخالفت بات کریں گے. تو یہ تو دھوکہ ہے. اگر ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، اپنی زور پہ نہیں لڑ سکتے اور اپنے منشور پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں اور صرف سیٹ جیتنے کے لیے ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، تو میں نے کافی سوچا اس بارے میں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایک ضلع میں ایک بات کروں، دوسرے ضلع میں ایک بات کروں، تو وہ مناسب نہیں ہے. میری ایک ہی زبان ہے اور ایک ہی بات کروں گا. تو اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہا. اگر کوئی لوکلی آپس میں کچھ کرتے ہیں میں نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن میری ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ ہمارا الگ الگ منشور ہے، الگ سوچ ہے. جو بھی اتحاد کرے گا وہ میرا خیال ہے دھوکہ ہی دے گا، کیونکہ منشور الگ، باتیں الگ، وعدے اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے ایک جگہ اور باتیں کریں گے تو میرا خیال میں جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. خٹک صاحب، یہ الیکشن کا اعلان تو ہوا ہے 8 فروری کو کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ خدشات موجود ہیں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، خاص کر جو ساؤدرن بیلٹ ہے وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میرا تو اس کے ساتھ کوئی کام نہیں، کوئی خدشہ نہیں ہے. کلیئر سمجھے الیکشن ہو رہے ہیں. کسی کو خدشہ ہے تو وہ گھر بیٹھ جائے، ہمیں تو کوئی خدشہ نہیں. میں کلیئر ہوں، الیکشن ہوگا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو میرا خیال الیکشن کی تیاری کریں اور خدشات نہ پیدا کریں. صاحب یہ بتائیں کہ کہ آپ نے کہا کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن سیاست میں کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات گھر پہ آ کر نہیں ہوتا. اگر کوئی بڑی سیاسی جماعتیں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی لائحہ طے کریں تو پھر آپ کا کیا سر؟ دیکھیں، میں نے صوبے میں لوگ کھڑے کیے، انہوں نے بھی کھڑے کیے. یہ ساری گپ شپ ہے. نہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ایڈجسٹمنٹ جو پارٹی کرے گا، جس سیٹ پہ کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ اس کا اپنے آدمی کو چھوڑ کر کسی اور کی سپورٹ کرنا، میرے خیال میں وہی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوتی. اصول ہونے چاہیے، اصولوں پہ یہی تو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ ہم منشور دیتے ہیں، پروگرام دیتے ہیں اور بیچ میں کچھ اور کر جاتے ہیں، الیکشن کے بعد اسے بھول جاتے ہیں. تو یہ تو کون سی سیاست ہے؟ یہ تو پھر اس کے ملک کے لیے میرے خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ ایک ضلع میں اور بولے دوسرے ضلع پر. تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں. تو میں لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا چاہتا، نہ اپنے منشور کے خلاف کسی کے ساتھ جا سکوں. خٹک صاحب، آپ مستقبل کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں تو اگر مخلوط حکومت میں یا اپنے حکومتی اتحاد میں کسی کو شامل کرنا چاہیں گے تو پہلی ترجیح کون سی جماعت ہوگی آپ؟ دیکھیں، وہ تو الیکشن کی بات ہے. ہر ایک آدمی جب آتا ہے مقابلے کے یہی سوچتا ہے کہ میں نے سب سے آگے جانا ہے. اگر میرا ایم نہ ہو، مجھے ہمت نہ ہو کہ میں اس سیٹ تک اپنے آپ کو پہنچا سکوں اپنے ساتھیوں سمیت، تو پھر تو میں سیاست میں کوئی فائدہ کوئی نہیں. تو بغیر ایم کے کوئی نہیں لڑتا اور میں زندگی میں جب بھی مقابلہ گیا میں جیت کے لے جاتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پارٹی اس صوبے میں بہت اچھا رزلٹ دے گی. اور الیکشن کے بعد دیکھیں گے. میرے تو سب سے اچھے تعلقات ہیں، میں کسی سے بگاڑ نہیں چاہتا ہوں، نہ بگاڑ ہے. الیکشن کے بعد بیٹھیں گے اور صوبے اور ملک کے لیے فیصلہ کریں گے. اچھا، اسی سوال کا جو ابھی ہمارے دوست نے بات کی ہے کہ ایک تاثر ہے صوبے میں کہ خٹک صاحب جو ہے نا اس کو وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن آپ کا تو ابھی پورے صوبے میں تنظیم بھی نہیں ہے کہیں بھی جو ہے نا. ہمیں تنظیم آپ کے ساتھ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ بھی ان کی بھی کوئی جو ہے نا حیثیت نہیں ہے عام طور پہ اگر دیکھا جائے. تو یہ کیسے وزیر اعلیٰ آپ بنیں گے؟ مطلب کس طرح؟ یہ آپ وزیر اعلیٰ مجھے آپ تو نہیں بنائیں گے نا. مجھے پتہ ہے میں نے کام کرنا ہے، میرے پاس کینڈیڈیٹس ہے، میرے اللہ نے ہمت دی ہے، میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے، بہترین گورنمنٹ چلائی ہے، لوگوں کو پتہ ہے اور ہر ضلع میں نے ڈیلیور کیا ہے، ڈیولپمنٹ کی ہے. جو کچھ آپ اس صوبے میں دیکھ رہے ہیں زیادہ ہاتھ اس میں ہمارا، چاہے ریفارمز ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے لوگوں کو عزت دینا ہے، چاہے ترقی کرانا ہے. تو ہم اپنے کچھ کر کے آئے ہیں تب ہم میدان میں بات کریں. اگر میں نے کچھ کیا نہ ہوتا میں اتنی بڑی باتیں نہ کرتا. مجھے پتہ ہے کہ اس صوبے میں انشاءاللہ لوگ سمجھدار ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان کو پتہ ہے کہ کام کے کون لوگ ہیں اور اس صوبے کی ضروریات بہت زیادہ ہے اور کمزور آدمی اس صوبے کو آگے نہیں لے جا سکتا. خٹک صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ واپس جا رہے ہیں، آغاز میں ڈاکور چلا گیا، اور دوسری طرف ایک منٹ میرے دیکھیں، یہ پارٹیوں میں آتے جاتے لوگ ہیں. ایک بندہ چلا گیا اور میرے ساتھ 10 اور آ رہے ہیں. ایک منٹ سنیں.
اور میں یہ بات پھر دہرانا چاہتا ہوں، کوئی جاتا ہے یا آتا ہے سب باعزت لوگ ہیں. میں کوئی عمران خان نہیں ہوں، تحریک انصاف نہیں ہوں کہ اس کے دیگ میں کوئی جائے گا وہ فرشتہ ہے، جو اس کو چھوڑ کے جائے گا وہ لوٹا ہے. تو میں جب پارٹی میں گیا تھا تو میں اچھا تھا، میں نے چھوڑ دیا تو کہتے ہیں لوٹا ہے. میں لوٹا نہیں ہوں، میں اپنی پارٹی بنائی ہے اور میں ان کے مقابلے کے لیے پارٹی صوبے میں بنائی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ میرا مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ انشاءاللہ زبردست نتیجہ دوں گا. سر کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سب جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، سیاسی امن ہے، لیکن اس ایک ہفتے میں کیا ہوا کہ آپ اتنے جو ہے نا اسٹرانگ ہو گئے کہ آپ نے جو ہے نا ابھی کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ایک ہفتہ یا 15 دن سب سے باتیں کی ہیں لیکن ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں. جہاں سیٹوں پہ ان کے لوگ کھڑے ہمارے بھی کھڑے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کی قربانی تو نہیں دے سکتے اور اپنا منشور کے خلاف تو نہیں جا سکتے. تو یہ کوئی میں تکڑا نہیں ہوا، میں پہلے دن سے تکڑا ہوں. میں میدان میں آیا ہوں، طاقت کے ساتھ آیا ہوں، انشاءاللہ خدمت کی ہے، اس کے صلہ لوگ مجھے دیں گے. تو اس لیے اتحاد نہیں ہو رہے ہیں جناب کہ جب ہم نے ضلعوں میں چیک کیا تو ہمارے وہاں ہمارے لوگ بھی کھڑے ان کے کھڑے ہیں تو کس طرح اتحاد ہو سکتا تھا. تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے. سر آپ نے کہا تھا بلے کے نشان کی آفر ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کی، آپ کو آفر کی کس نے تھی سر؟ میں نے اس دن وضاحت بھی کی ہے. مجھے آفر میرے لائر نے مجھے فون کیا کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے بیٹ کے لیے تو یہ ہمیں بیٹ مل سکتا ہے. میں نے کہا نہیں، اس بیٹ کے لیے کیسز ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، میں پرائے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا. تو میں نے ان کو کہا کہ اپنی درخواست واپس لے لو اور وہی درخواست دے دو کہ ہماری پگڑی نشان ہے. تو میں نے اپنی درخواست واپس لے لی. آپ اگر چاہتے میں اس دن سے پہلے کا میں درخواست دکھا سکتا ہوں کہ آفر جو انہوں نے اپلائی کیا تھا. میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے نشان پر اور ہماری نشان جو ہے پگڑی ہے. خٹک صاحب یہ بتائیں کہ سب کے نظریں نوشہرہ پر ہے کیونکہ کافی اہم مقابلہ ہے. آپ کا مد مقابل آپ کا بھتیجا ہے، دوسرے سیٹ پر آپ کا بھائی ہے، تیسرے سیٹ پر آپ کے دوست کا بیٹا ہے عمر خٹک، عمر کا کاخیل. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. 8 تاریخ کو انشاءاللہ سب کو شکست دوں گا اللہ کی مدد سے.